جناب آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ حافظ احمد یوسف صاحب، ان کی سمت بڑھتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ تبصرہ فرمائیں ان دونوں سوالات کے جوابات کے عنوان۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ شوال المکرم وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ابتدائی رات ہی لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اور پھر اگلا دن عید الفطر کا دن ہے کہ جس دن بندے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ دن جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دن ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بندوں کی گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جب بندے عید ادا کر کے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہ کر دیا، اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں سے نہ بدل دیا ہو۔ تو یہ عید کا دن ہے جو رحمت کا دن ہے، برکت کا دن ہے، گناہوں سے معافی کا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عید کا دن پیغام محبت کا دن ہے، اخوت کا دن ہے، بھائی چارے کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا دن ہے۔ اور یہ عید کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ہماری معاشرت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلتی ہے۔ یعنی مومن جب خوشی بھی مناتا ہے، عید کا دن بھی جب مومن سیلیبریٹ کرتا ہے تو اس کا آغاز بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے کرتا ہے، اور پھر عید ہی کے دن وہ صدقہ فطر بھی ادا کرتا ہے۔ یعنی عید کا جو دن ہے، جو مسلمانوں کی سیلیبریشن ہے، اس سے ہمیں یہ سبق یہ مل رہا ہے، پیغام یہ مل رہا ہے کہ مسلمانوں کی سیلیبریشن میں دوسرے لوگوں کی طرح بلا وجہ کا لہو لعب نہیں ہے، فضول گوئی نہیں ہے، اور گناہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ کسی قسم کے خرافات نہیں ہے، بلکہ عید کے دن کا بھی آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حضور سجدہ کر کے، حقوق اللہ کے ذریعے، اور صدقہ فطر ادا کر کے، یعنی حقوق العباد پورے کر کے۔ تو عید کے دن کا یہ پیغام ہے اور ماہ شوال کا یہ ہمیں درس ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو جیسے کہ ذکر ہوا الحج اشہر معلومات، اور علماء اس بات پر متفق ہیں، محدثین، مؤرخین، مفسرین، ہر ایک نے اس بات کو نقل کیا کہ الحج اشہر معلومات میں یعنی جو حج کے مہینے ہیں اس میں شوال المکرم کا مہینہ بھی ہے کہ جس میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اگر تاریخی حوالے سے ہم شوال کے مہینے کو دیکھیں، بڑا اہم مہینہ ہے۔ نجران سے جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو مباہلے کی دعوت دی تھی وہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا تھا۔ اسلام کا ایک بہت اہم مارکہ غزوہ احد، اور پھر اسی طرح غزوہ حنین، وہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ ہیں، ان کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا۔ تو یہ جو ہے وہ شوال کی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اور جہاں تک رہا تعلق اہل عرب کے اس حوالے سے جو ہے وہ کیا بدشگونیاں تھی، تو ایک کا تو ذکر ہوا کہ وہ اس مہینے میں نکاح کو جو ہے وہ غلط سمجھتے تھے۔ اسی طرح اہل عرب کے نزدیک شوال کے مہینے میں، یعنی جو حج کے مہینے ہوتے تھے، ان مہینوں میں اہل عرب کے نزدیک زمانہ جاہلیت میں عمرے کا احرام باندھنا یہ ان کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا، جس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رد یوں فرمایا کہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے عمرہ ادا فرمایا اور اپنے احرام کھولا، اور پھر آپ نے حج کے لیے جو ہے وہ احرام باندھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔